السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے پیارے بچوں؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے آج ہم سنتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا سے جانے کے بعد ایک عرصے تک سب لوگ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ وہ شرک کرنے لگے۔ پیارے بچوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ شرک کیا ہوتا ہے؟ جی، شرک کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی بھی عبادت کرنا، یا جیسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سمجھنا ویسا کسی اور کو بھی سمجھنا۔ بچوں، یہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ جتنا پیار ہمیں اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اتنا پیار ہمیں کوئی اور نہیں کر سکتا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں ہر مشکل سے بچا سکتے ہیں، اس طرح کوئی دوسرا نہیں بچا سکتا۔ تو اگر انسان کسی دوسری چیز کو اللہ کی طرح سمجھے تو اسے شرک کہتے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ شرک کرنے لگے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت تو کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بتوں کی بھی عبادت کرنے لگے۔ بچوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں 5 بہت نیک بزرگ تھے؟ ان کے نام تھے ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر۔ جب یہ فوت ہوئے تو لوگ بہت غمگین ہو گئے۔ وہ ان کی قبروں کے پاس بیٹھ کر روتے رہتے۔ پھر شیطان ان کے پاس انسانی شکل میں آیا اور کہنے لگا کہ تم ان بزرگوں کی یادگار بنا لو، ان کو دیکھ کر تمہیں اللہ کی یاد آئے گی۔ لوگوں نے اس بات کو بہت پسند کیا۔ اب کیا تھا، شیطان نے ان بزرگوں کی تصویریں بنا کر ان کے سامنے رکھ دیں اور وہ لوگ ان تصویروں کے پاس جمع ہونے لگے۔ اس دور کے لوگوں نے تو ایسا ہی کیا، لیکن ان کی اگلی نسلوں نے سوچا کہ کیوں نہ تصویروں کی بجائے مجسمے بنا لیں، اور یہ بات بھی انہیں شیطان ہی نے بتائی تھی۔ اس طرح لوگوں نے بت بنا لیے اور اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت شروع کر دی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو بہت خبردار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم شرک کرنا نہیں چھوڑو گے تو ایک بڑے دن کا عذاب تم تک آن پہنچے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں دن کو بھی تبلیغ کی اور رات کو بھی، اکیلے میں بھی سمجھایا اور سب کے سامنے بھی، لیکن لوگ بالکل نہ مانے۔ وہ بت پرستی میں مبتلا رہے اور حضرت نوح علیہ السلام سے دشمنی کرتے رہے۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام کو اور جو لوگ ان پر ایمان لائے تھے انہیں برا کہتے، انہیں شہید کرنے یا جلا وطن کرنے کی دھمکیاں دیتے، ان کی بے عزتی کرتے اور انہیں زیادہ سے زیادہ تکلیف پہنچاتے۔ ان سب باتوں کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام انہیں بہت نرمی سے سمجھاتے، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں 950 سال تک تبلیغ کی، لیکن پھر بھی وہ لوگ ایمان نہ لائے۔ آخر کار حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی، فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلایا ہے، لہٰذا تو میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے، اور مجھے اور جو میرے ساتھ ایمان لانے والے ہیں انہیں بچا لے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا، تو ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنا۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 80 ہاتھ لمبی کشتی بنانے کا حکم دیا اور ہدایت دی کہ اس کو اندر اور باہر تارکول لگائیں اور اگلا حصہ خمدار بنائیں تاکہ وہ پانی کو چیر کر نکل سکے۔ ایک روایت کے مطابق وہ کشتی 300 ہاتھ لمبی اور 50 ہاتھ چوڑی تھی۔ اس کی 3 منزلیں تھیں، ہر منزل 10 ہاتھ بلند تھی۔ نچلی منزل مویشیوں اور جنگلی جانوروں کے لیے تھی، درمیانی منزل انسانوں کے لیے اور اوپر والی منزل پرندوں کے لیے تھی۔ اس کا دروازہ چوڑائی میں تھا
اور اس پر ایک چھت بھی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ ہدایت فرمائی کہ جب ہمارا حکم آ جائے یعنی عذاب کی نشانی ظاہر ہو جائے تو تمام قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں بٹھا لینا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ حکم بھی دیا کہ صرف ایمان والے لوگ ہی کشتی پر سوار ہوں اور کوئی کافر سوار نہ ہوگا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو کافر ان کے پاس سے گزرتے اور ان کا مذاق اڑاتے۔ وہ کہتے کہ آپ خشکی پر کشتی بنا رہے ہیں، یہاں تو کوئی پانی نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام انہیں اللہ کے عذاب سے خبردار کرتے، لیکن وہ جواب میں ہنستے اور مذاق اڑاتے۔ پیارے بچوں، آپ کو معلوم ہے نا کہ کسی کا مذاق اڑانا تو ویسے بھی بہت بری بات ہے، لیکن کسی نیک آدمی کا مذاق اڑانا جبکہ وہ اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہو، اللہ تعالیٰ کو بہت ناراض کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 950 سال تک تبلیغ کرنے کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام پر صرف 80 لوگ ایمان لائے، یہاں تک کہ ان کا بیٹا کنعان بھی ایمان نہ لایا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام آخری وقت تک اسے سمجھاتے رہے مگر وہ نہ مانا۔ آخر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالی سے یہ دعا مانگی، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے پروردگار کسی کافر کو زمین پر زندہ نہ رہنے دے۔ پھر جب اللہ کے عذاب کی پہلی نشانی ظاہر ہوئی یعنی زمین میں پانی جوش مارنے لگا تو حضرت نوح علیہ السلام نے تمام ایمان والے لوگوں کو کشتی میں سوار کر لیا اور تمام جانور اور پرندے بھی سوار ہو گئے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمان کو حکم دیا کہ وہ بارش برسائے اور زمین کو حکم دیا کہ وہ اپنا پانی اگل دے۔ پھر بارش برستی رہی، دن اور رات، پانی بڑھتا گیا یہاں تک کہ وہ ایک خوفناک طوفان کی صورت اختیار کر گیا۔ زمین پر موجود ہر گھر، ہر عمارت تباہ ہو گئی، پانی کی لہریں پہاڑوں جتنی بلند ہو رہی تھیں اور کشتی ان لہروں میں ڈول رہی تھی۔ تمام زمین پانی سے بھر گئی، یہاں تک کہ پانی پہاڑوں کی چوٹیوں تک پہنچنے لگا۔ ہر طرف ایک طوفان تھا۔ ایمان والوں کے دل ڈر رہے تھے کہ اس دن زمین پر کچھ باقی نہ بچا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالی سے دعائیں مانگ رہے تھے کہ اچانک ان کی نظر اپنے بیٹے پر پڑی۔ انہوں نے بیٹے کو پکارا اور فرمایا، اے بیٹے، اب بھی وقت ہے، میری دعوت کو قبول کر لو اور ایک اللہ کو معبود مان لو۔ لیکن اس نے جواب دیا، میں ابھی ایک پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج کوئی اللہ کے حکم سے بچانے والا نہیں، صرف وہی بچے گا جس پر اللہ کا رحم ہو جائے گا۔ وہ ابھی یہ بات کر ہی رہے تھے کہ پانی کی ایک موج آئی اور کنعان غرق ہو گیا۔ پوری زمین پر اللہ کو نہ ماننے والا ایک انسان بھی زندہ نہ بچا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمان کو حکم دیا کہ وہ تھم جائے اور زمین کو حکم دیا کہ وہ پانی نگل لے۔ آہستہ آہستہ طوفان رک گیا اور کشتی کوہ جودی پر ٹھہر گئی۔ اس پانی کو ختم ہونے میں ایک وقت لگا۔ جب زمین خشک ہو گئی تو لوگ کشتی سے اتر کر زمین پر آئے اور پھر سے دنیا کو آباد کیا۔ اب زمین میں کوئی ایسا انسان موجود نہ تھا جو شرک کرتا ہو۔ جی تو پیارے بچوں، آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی بات نہ ماننے والے لوگوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا بھی پانی میں ڈوب گیا کیونکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان نہیں لایا تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام اس کے لیے کچھ نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے ذریعے اور کتابوں کے ذریعے لوگوں کو خبردار کرتے ہیں اور انہیں بہت لمبا وقت دیتے ہیں کہ شاید وہ اللہ تعالیٰ کی بات ماننا شروع کر دیں، لیکن جب وہ پھر بھی ایمان نہیں لاتے
تو اللہ کا غضب ان پر نازل ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ نے اس کہانی سے بہت سی اچھی باتیں سیکھی ہوں گی۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے ایک اور کہانی کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔